طرح سے اس وقت میں یہ یقین ہے کہ مال سے زندگی بنے گی، اور مال کے لیے دنیا بھر نہیں ماری ماری پھر رہی، ساری دنیا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا بولنا سوچنا آنا جانا، اور یہاں تک کہ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ مفتی صاحب کاروبار اتنا مشکل ہو گیا کہ خواب بھی اسی کے دیکھنے پڑتے ہیں، خواب بھی اسی کے، سونا اسی کے لیے، جاگنا اسی کے لیے، سفر اسی کے لیے، رونا اسی کے لیے، بولنا اسی کے لیے، یہاں تک کہ جو کچھ پڑھنا وڑھنا ہے وہ بھی اسی کے لیے۔ جی کوئی وظیفہ بتا دو بھائی، کیوں کیا ہوا، خیر خیریت ہے؟ جی کاروبار، یعنی وظیفہ بھی قرآن پڑھنا ہے وہ بھی خدا کے لیے نہیں، ذکر کرنا ہے وہ بھی خدا کے لیے نہیں، سب کچھ پیسے کے لیے۔ اور بالکل کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھنا بھی خدا کے لیے اور نماز پڑھانا بھی خدا کے لیے نہیں رہا، وہی پیسے کے لیے۔ قرآن پڑھنا بھی خدا کے لیے نہیں، قرآن سکھانا بھی خدا کے لیے نہیں، قرآن پڑھانا بھی خدا کے لیے نہیں، پیسے کے لیے، پیسے کے لیے نہیں، اللہ کے کوئی قیمت نہیں اس کی جو پیسے کے لیے کیا جا رہا، کچھ کیا جائے، حضور کہہ چکے، میں نہیں کہہ رہا، میری کوئی حیثیت نہیں، جگہ گی نہیں، اللہ کا نبی کہہ چکا، اعلان کر کے گئے کہ سب سے پہلے میدان معاشر میں شہید پیش ہوگا، سب سے بڑے عمل والا، پورے اسلام میں کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے، جان دینا، کسی میدان میں شہادت حاصل کرنا، سر کٹوانا، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں، سب سے بڑا عمل ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے وہی پیش ہوگا، سب سے بڑے عمل والا، اور اللہ پوچھیں گے جوانی دی تھی، صلاحیت دی تھی، سوجھ بوجھ دی تھی، ہمت دی تھی، کیا کیا؟ تو جواب میں کہے گا کہ الہی فلاں میدان میں تیرے لیے جان دی۔ اللہ جل جلالہ جواب میں کہیں گے ہم اندر کا حال جانتے ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، علیم بذات الصدور، دلوں کا حال بھی جانتے ہیں۔ یہ جو کہتا ہے کہ میں نے جان دی تھی، یہ ٹھیک ہے تو نے فلاں میدان میں جان دی تھی، مگر یہ جو کہتا ہے نا تیرے لیے جان دی تھی، جھوٹ بولتا، میرے لیے نہیں۔ اس لیے جان دی تھی کہ لوگ واہ واہ کہیں، اور وہ واہ واہ کہا جا چکا۔ جو مخلوق کے لیے عمل کیا جاتا ہے وہ مخلوق کے ہاں مخلوق کی طرح تباہ ہو جاتا ہے، بھائی وہ ہمارے ہاں نہیں پہنچتا ہے، ہمارے ہاں وہ عمل پہنچتا ہے جو باقی کے لیے کیا جاتا ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہمارے پاس تیرا کوئی عمل نہیں آیا ہے، اور حکم ہوگا کہ باندھو اور ڈالو جہنم، سب سے پہلے جہنم میں جانے والا ہی۔ کوئی بڑے سے بڑا عمل جب تک اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا جاتا ہے وہ آدمی کو جنت میں لے جانے کا سامان نہیں بنتا ہے، وہ آدمی کو سب سے پہلے جہنم میں پہنچنے کا سامان بنتا ہے، سب سے پہلے جہنم میں پہنچانے والا عمل۔ اس بنا پر کسی عمل کو بھی سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ایمان، اس لیے کہ صحابہ کہتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ ایمان سیکھو، جب آدمی اس بات پہ یقین آئے گا، ہدایت اللہ نصیب فرماتے ہیں۔ ہاں سب سے پہلی بات جو میں عرض کر رہا ہوں جو مشکل معلوم ہوتی ہے وہ دعوت ہو تاکہ ہدایت ملے، اور دعوت جس سے ہدایت ملے گی وہ دعوت ہوگی جس میں مجاہدہ ہو۔ انبیاء کی دعوت، اس سے دعوت ہدایت ملتی۔ مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ مطلقاً مشقت کو نہیں کہتے، اللہ کے لیے مشقت کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی مال حاصل کرنے کے لیے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ساری رات وظیفہ بڑھتا رہے، ضرورت واقعہ بڑھتا رہے پیسے حاصل کرنے کے لیے، یہ کوئی مجاہدہ نہیں، اس کو اللہ مجاہدہ نہیں مانتے۔
جس کے نتیجے میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اس کے لیے کوئی راستے کو ہدایت ملے گی، اس سے ہدایت نہیں ملے گی، اس لیے کہ یہ پیسے کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے، عہدہ حاصل کرنے کے لیے، صحت یہاں کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کیا جاتا ہے اس کو مجاہدہ نہیں کہتے، اس مشقت کا نام مجاہدہ نہیں ہے۔ محض رضا الہی کے لیے، متقی بننے کے لیے، تقوی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کی وجہ سے بالکل ایک ٹانگ پر نہیں، بالکل آرام سے لحاظ اوڑھ کے نرم بستر پہ بیٹھ کے اطمینان سے، سکون سے، کوئی لمبا چوڑا بھی نہیں، ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لینا، یہ تو عمل ہے، یہ تو مجاہدہ ہے، اللہ کے لیے ہو۔ اور ایک کام پہ ساری رات دریا میں کھڑے رہنا، یہ کوئی مجاہدہ نہیں، لیکن نفس کے لیے جو کچھ ہوتا ہے وہ مجاہدہ نہیں ہوتا، رضا الہی کے لیے جو کیا جاتا ہے وہ مجاہدہ کہلاتا ہے، نفس کے خلاف۔ تو عرض کر رہا تھا کہ مجاہدہ دعوت ہو اللہ کے لیے، نام پیدا کرنے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے نہیں، یہاں کے عہدے حاصل کرنے کے لیے نہیں، اپنے ارد گرد مخلوق کو جمع کرنے کے لیے نہیں، پیسے اکٹھے کرنے کے لیے نہیں، نام پیدا کرنے کے لیے نہیں، اشتہاری مجرم بننے کے لیے نہیں، بلکہ محض رضا الہی کے لیے، محض رضا الہی کے لیے دعوت دی جائے، اور ڈرتا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط ہو جاؤں، شروع کروں اللہ کے لیے، ہو جائے غیر اللہ کے لیے، ایسا نہ ہو جائے، ڈرتا رہے، خیال کرتا رہے۔ ہمارے ملک کے ایک مشہور محدث تھے، مرحوم انتقال ہو گیا، اللہ غنی کی رحمت فرمائے، ان کا انتخاب ہوا، اس زمانے میں ضرورت تھی دارالعلوم دیوبند کو مدرسین کی، جو صف اول کے مدرسین ہوں حدیث کے لیے، فنون کے لیے، تو ان کا نام بھی آیا تھا کہ ان کو بلایا جائے درجہ حدیث میں، حدیث پڑھانے کے لیے وہاں دارالعلوم دیوبند میں۔ جب ان سے ذکر کیا گیا کہ آپ کا انتخاب ہو رہا ہے وہاں دیوبند تدریس کے لیے، تو اس وقت میں وہ خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ جب پوچھنے کے لیے لوگ گئے، کہتا اب تو سوچ لیا ہوگا، سب کی رائے ہے کہ آپ کو جانا چاہیے، یہاں کے ممتاز علماء کا بھی متفقہ فیصلہ تھا، وہاں کے ممتاز علماء کا بھی متفقہ فیصلہ تھا کہ ان کو آنا چاہیے، سب کا انتخاب تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں معذور ہوں، میں نہیں جا سکتا، میرا عذر قبول کر لیا جائے، اور کوئی بھی اپنے دل پہ بوجھ نہ لیا جائے، وہاں بھی درخواست کر دی جائے، یہاں بھی درخواست کر دی جائے کہ میں معذور ہوں۔ اور کوئی وجہ بھی بتائی، وجہ بھی نہیں بیان کی۔ بعد میں اپنے دو خواص ان کے، جن کا خصوصی تعلق تھا ان کے ساتھ، انہوں نے پوچھا کہ حضرت ضرورت بھی تھی، اور وہ ضرورت بھی ایسی جگہ کی جو ہماری سب سے زیادہ مرکزی جگہ ہے، وہ ضرورت سب سے مقدم تھی، اس کا پورا کرنا، کیا وجہ تھی آپ کیوں نہیں گئے؟ تو فرمانے لگے کہ میں جو درمیان میں چپ ہو گیا تھا، میں اپنے آپ کو دیکھتا بھالتا رہا، چند روز تک میں اپنے آپ کو دیکھتا بھالتا رہا، میرا نفس اسی جانب جانا چاہتا تھا، اس لیے کہ نفس کی بنیادی خواہش شہرت ہے، سب سے بڑی خواہش شہرت اور نام۔ میرا خیال یہ ہوا، میں نے اپنے نفس سے مطمئن نہیں ہوا، چند روز اپنے آپ کو دیکھتا رہا، مطمئن نہیں ہوا کہ میری شہرت ہو جائے گی اور میں برباد ہو جاؤں، اس بنا پر میں نے انکار کر دیا ہے جانے۔ تو میں عرض کر رہا تھا
کہ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا کہ کہیں اللہ کے لیے آدمی شروع کرتا ہے اور غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے، دھوکے میں رہتا ہے آدمی، اللہ کے لیے نہیں ہوتا ہے بالکل۔ جب تک اللہ کے لیے نہیں ہوتا اتنے تک دعوت نہیں بنتی مجاہدے والی، اور اتنے تک آدمی کو ہدایت نہیں۔